لیکن اتنے سخت تو کبھی بھی نہیں تھے. تم یہ بات کیوں کر رہی ہو؟ اس لیے کہ مجھے چھوٹی بی بی صاحبہ پر بہت ترس آتا ہے. وہ بیچاری تو پستی چلی جا رہی ہیں. بیگم صاحبہ، ایک شوہر ہی تو ہوتا ہے جس کے آسرے پر بیوی اپنی پوری زندگی سسرال میں گزار دیتی ہے. اس میں سلمان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ مہرین ہے جس نے اس کا دماغ اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی. آپ کے بندے ہاتھوں کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے بیگم صاحبہ. اور میں یہ بھی جانتی ہوں بڑی بی بی صاحبہ اپنی ذہنی بیماری کا فائدہ اٹھاتی ہیں. یہی تو مجبوری ہے، ورنہ جس دن میں نے سچ بول دیا وہ دن شاید مہرین کی زندگی کا آخری دن ہو، اور یہ سچ اس کے لیے آخری صدمہ. میں آپ کا درد سمجھ سکتی ہوں بیگم صاحبہ. آپ تو وہ ماں ہیں جو اپنے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتی. وسائی آہستہ بولو، آہستہ بولو، ورنہ اتنے سالوں کی خاموشی طوفان بن کر آئے گی اور سب کچھ بہا کے لے جائے گی. مجھے معاف کر دیں جی. نہیں، آئندہ اس بات کو اپنی زبان پہ مت لے کر آنا. میں آئندہ احتیاط کروں گی. لیکن بیگم صاحبہ، اگر بڑی بی بی صاحبہ کی اپنی بیٹی لاپتہ نہ ہوتی. پھر وہی بات، وسائی یہ سارے راز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایک سرا ادھڑے گا تو سارے دھاگے الگ الگ ہو جائیں گے. نہیں جی، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اگر بڑی بی بی صاحبہ کی اپنی بیٹی ہوتی تو انہیں بیٹیوں کے درد کا اندازہ ہوتا. مہرین سے کسی اچھائی کی توقع کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے ہماری. ٹھیک کہہ رہی ہیں جی آپ. چلو تمہارے سارے کام ہو گئے تو جاؤ، دیکھو عروج کہاں ہے، اسے بھیجو میرے پاس. جی بیگم صاحبہ.